छोटे चौधरी आपका घोड़ा अस्तबल से गायब है जी। वो परेशान लग रहा था क्योंकि वो घोड़ा बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो चुका था और जल्दी वो वली का पसंदीदा भी हो चुका था। मगर उस वक्त वली की रगें तनी, जाना का हाथ उसके हाथ में था। वो उठती कि वली की घुड़ी पर वो दोबारा रुक गई। जाना के हाथ की नाजुक उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसने बुरी तरह से मरोड़ा कि दाना दर्द से चिल्लाई, मतलब वो हरामखोर जाग चुका है। मुझे मेरा घोड़ा चाहिए सादिक, वो धाड़ा। जबकि जाना की चीखें निकल गई, जो अगला भी सुन सकता था क्योंकि वली ने जाना की कलाई शिद्दत से मोड़ दी थी। अगर ना मिला तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। फोन जमीन पर फेंकता वो गजबनाक हुआ था। रात फैल गई थी लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। मगर 2 रातों से जाग कर वो अपनी मोहब्बत का मातम बना रही थी। अभी उसकी आंख ही लगी थी कि मानूस लम्स पाकर वो हड़बड़ा कर उठी। सामने उसको देखकर वो बार बार रोई थी। सादाम उसकी चारपाई पर ही बैठा अपने मखसूस अंदाज में उसका हसीन चेहरा देखने लगा, मगर चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जबकि जरिश अपना ही चेहरा छुपा कर रो रही थी। हम आ गया है, तुम टांगे तुड़वाने का इंतजाम करेगा या हम तुम्हारा बाप को उठवाए, वो सर्द लहजे में बोला। जबकि कांपते हाथों से पहली बार जरिश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा, जिसे सादाम ने झटका। हम कहता है कि तुम हमारा टांगे तुड़वा ही दे, ना हमारा टांगे बाकी रहेगा और ना ही हम तुम्हारा पीछे पड़ेगा, वो सुकून से बोला। मैं नवाब जी, मैंने, वो उसको बताना चाहती थी। कितना दिन रहा तुम उसका पास? सादाम उसकी कलाई पर अपना अंगूठा चलाता बोला। हफ्ता, जरिश उसके लम्स पर झिझक कर बोली। कितना बार तुमको देखा उसने? सादाम ने आंखें उसकी तरफ उठाई। जरिश सर झुका गई, शर्मिंदगी सी हुई। सादाम की बर्दाश्त उसके माथे की फूली रगें बता रही थी। हमसे निकाह करेगा? उसने मौजू बदला। चेहरे पर शादाबी, नरमी कुछ नहीं था। जरिश ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। मैं कैसे? अम्मा अब्बा? वो तज़बज़ब का शिकार हुई और अचानक छपाका हुआ। मैं नीच जात हूँ, वो सुर्ख नज़रों से उसे घायल करती बोली। जबकि सादाम का कहकहा निकला और वो हंसता चला गया, जबकि जरिश की आंखें भीग गई। सादाम ने अचानक ही उसकी गर्दन में हाथ डाला। हमारा मक्खन समझदार लगता, इतना समझ बूझ नहीं रखता सुंदर, वरना हम भी पूरी समझ से चलना जानता है। तुम अभी हमारा साथ निकाह करेगा, इसका बाद तुमको बताएगा कि क्या बात है। उसकी अटकती सांसों को महसूस करता वो बोला और उसका हाथ थाम कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जरिश हैरानगी से उसे देख रही थी। कितनी आराम से वो निकाह की बात कर रहा था। नवाब जी, उसने पूरी हिम्मत, उसने गोया पूरी चाहत से पुकारा। आप ऐसा मत करें। उसकी आंखें नम हुई। जरिश साईं, या तो हम तुम्हें मार देगा, नहीं तो अपना कर मारेगा। दोनों सूरतों में से एक काम तो होगा। तुम खुद सोच ले। हम खड़ा है इधर। उसने उसका हाथ छोड़ा। जरिश ने पलकें गिरा ली। जिद सवार थी उस पर, मगर वो कैसे कर लेती निकाह, उसे समझ नहीं आ रहा था। और वो ये भी जानती थी कि वो ऐसे वहां से नहीं जाएगा। कुछ देर सादाम उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा और फिर उसने जोर से बेड पर हाथ मारा। आज भी वो भारी शॉल और स्याह लिबास में गजबनाक लग रहा था। ऐसा करता है तुम्हारे माँ बाप को भी उठा लेता है, गवाहों में शामिल हो जाएगा। इनायत बादशाह, वो जरा ऊंचा बोला तो जरिश ने जल्दी से उसके लबों पर हाथ रख दिया। आप क्या कर रहे हैं नवाब जी? छोटे चौधरी को पता चल गया तो? वो खौफजदा थी। सादाम को बुरी तरह गुस्सा आया। उसकी बाहों में, उसकी पनाहों में वो छोटे चौधरी से डर रही थी, जो अपनी जरा सी चालाकी को जीत समझे बैठा था। मगर उस वक्त उसने उसको कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और उसे यूं ही उठाकर कंधे पर डाल लिया। जरिश बेबस सी रह गई। आगे कुआं और पीछे खाई थी। वो चीख नहीं सकती थी, मगर उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसने सादाम की पुश्त पर अपने नाजुक हाथों के वार भी किए, जिससे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। गाड़ी में उसे पटक कर वो अपने डेरे की जानिब चल दिया। अब ये कोई नहीं जानता था कि जरिश दोबारा यहाँ आई या नहीं। नींद में किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अचानक ही अपने दाएं हाथ पर हाथ मारा। दाएं जानिब हाथ मारा तो बेड खाली था, जबकि मुकाबिल में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उस कमरे से बाहर निकलती। तभी उसने आंखें खोली और देखा वो वाकई वहां नहीं थी। उसने घड़ी की जानिब रुख किया तो 3 बज रहे थे। नज़र वॉशरूम के आधे खुले दरवाजे पर गई तो पहली बार इतने अरसे में वो उसका नाम पुकार गया। जाना अजीब सा लगा, मगर उसका नाम यही था। सिसकियां रुक गईं। वली के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि वो जानता था मुकाबिल अब खौफ से लरज रहा होगा। वो अपनी जगह से उठा, जानबूझकर शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोले और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला।
اس سے پہلے کہ اسے دوبارہ جانا پر روب جمانے کا موقع ملتا، اس کا بازو دیکھ کر وہ یکدم جھکا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ بھڑکا۔ اس کا ہاتھ کونی تک بری طرح چھل چکا تھا اور اس پر سے اب خون رس رہا تھا، جبکہ جانا اس کی تھوڑی سی توجہ پاتے ہی بری طرح بکھر گئی۔ اس کا شدت سے اپنے لالا کے پاس جانے کا دل کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر جرأت نہیں تھی۔ وہ مہربان ہو رہا تھا، یہ مزاج ٹھیک تھے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے رونے پر ولی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ تمہیں چوٹ کھانے کا شوق ہے مجھے لگتا ہے۔ عجیب فکر کا انداز تھا۔ وہ سسکتی رہی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ منہ نکالے بنا وہ بتا گئی۔ دیکھنے کی اس کو ہمت نہیں تھی۔ کب پل میں بدل کر وہ اس پر قہر ڈھا دے اسے کہاں پتا تھا۔ ہونا ہی ہے، لگی کیسے یہ چوٹ؟ اس کی معصومیت سے بولے گئے فکرے ولی کے دل اور دماغ کو جھنجھلا گئے تھے۔ اکثر اس کا اس طرح بولنا اس کو اس کی طرف مائل کرتا تھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بھائی کا ذکر نہ کرے اور صرف اس کی ہو کر رہے اور اس کا بھائی بھی سب معاملات سے دور رہے، مگر اس کا قیمتی گھوڑا غائب کروا کر اس نے اس کے اشتعال کو ہوا دی تھی، جس کا شکار اسی کی بہن ہوئی۔ ویسے کون سا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروا رہا تھا؟ جھک کر اس کو اپنے بازو میں لیتے اس نے ایک پل بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لڑکی ہے، اس کے دشمن کی بہن، اس کے باپ کے قاتلوں کی بیٹی۔ اس وقت وہ ولی کی تھی، اس کی پناہوں میں تھی۔ اس کے چہرے کی نرماہٹ ولی کے دماغ پر بات ہٹا چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لڑکی تھی کہ جس کی آنکھوں میں اس سے پہلے کسی غیر مرد کا عکس نہیں اترا ہوگا، اور وہ محرم بن کر اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھ سکتا تھا۔ میں باتھ ٹب میں پھسل گئی، پانی تو نہیں تھا مگر میرے ہاتھ پر لگ گئی، وہ سکتی ہوئی معصومیت سے اسے بتانے لگی، جس پر ولی کی آنکھوں میں بھی پیار ابھرا۔ تمہیں شوق ہے رونے کا؟ وہ پہلی بار اس سے انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ پھر ہر وقت رونا مزہ دیتا ہے کیا تمہیں؟ سنجیدگی سے وہ اس کے قریب بیٹھا۔ آپ لوگ مارتے ہیں، وہ حقیقت بتا گئی۔ تو ولی نے نگاہ ترچھی کر کے اس کی صورت دیکھی۔ تو تمہیں مار سے ڈر لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کرتی رہو گی، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بولا تو جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا؟ وہ بولی، تم روز میرے ساتھ رہو گی، پہلی شرط، میرے آنے سے پہلے نہیں سوگی، اور جب میں آؤں گا تو میرے لیے تیار ہو کر میرا انتظار کرو گی، روز، یاد رکھنا، روز۔ جس دن یہ نہیں ہوا اگلے دن کی کوئی گارنٹی نہیں میرے پاس۔ دوسرا، تم اس حویلی میں اپنے نیچ بھائی اور باپ کا نام نہیں لوگی، کبھی بھی۔ تمہاری آنکھوں میں ان کی یاد ہوئی تو میں اپنے رویے کا خود ذمہ دار نہیں۔ تیسری، تمہیں مجھ سے پیار کرنا ہوگا۔ وہ اسے اپنی شرائط بتا رہا تھا۔ تینوں ہی شرطیں پوری کرنے کی طاقت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ نہیں منظور؟ ولی کچھ دور کھسکتے پوچھنے لگا، جبکہ اچانک اس کے بازو کی گرفت سخت ہوئی، گویا جانا کو یہ سب ماننا تھا ہر حال میں۔ منظور ہے۔ تو ولی مسکرا دیا۔ جانا نے اس کے گال پر پڑتا ڈمپل حیرت سے دیکھا۔ ولی بھی اس کی آنکھوں کا تعاقب دیکھ رہا تھا جو اس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، یہ ڈمپل کیسے آتا ہے؟ اس نے سادام کے ساتھ دھپ سے بیٹھتے سوال کیا۔ سادام جو زمینوں کے کھاتے دیکھ رہا تھا توجہ نہ دے سکا، جبکہ ہادی نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہیں چاہیے؟ اس نے کافی کا مگ رکھتے پوچھا۔ جی لالا، مجھے بھی چاہیے، تبھی تو پوچھا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ قاسم، حویلی میں ڈرل مشین ہے، ذرا لا کر دو، بیوی کی خواہش پوری کر دوں، وہ سکون سے بولا، جبکہ سادام اچانک ہی ہنس پڑا اور جانا کا منہ بنا۔ اب کے نہ کھڈے میں ڈال دوں گا ڈرل مشین، وہ نقل اتارتی چڑ کر بولی، جبکہ سادام نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ دیکھو لڑکی، اب یہ ڈمپل تو نہیں، البتہ تمہیں پمپل آ سکتا ہے۔ سادام اور ہادی دونوں کے کہے گونجے۔ وہیں فضل خان بھی آ گئے اور اپنے بچوں کو چاہت سے دیکھنے لگے۔ لالا، جانا صدمے سے چیخی تھی۔ جانا سائیں، وہ تمہارے لیے مرغا پکڑے گا نا، تمہارا شوہر، تو ہم ڈمپل والا تیار۔ اب تم کو ڈمپل تمہارے گال پر تو نہیں دے سکتا۔ سادام کی بات پر وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ہنسے تھے۔ ولی خاموشی سے اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ ڈیرے پر اس کے ملازم، اس کا دوست اور سبھی تھے۔ وہ سہم سی گئی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ نواب جی چھوڑے مجھے،
جانے دیں ہمیں۔ وہ احتجاج کرتی اپنی کلائی کو اس کی گرفت سے نکالنے لگی، مگر صادام نے چھوڑنے کے لیے اسے گھر سے نہیں اٹھایا تھا۔ تم زیادہ تردد کرے گا، ہم نکاح کی زحمت بھی نہیں کرے گا، وہ سکون سے بولا تو زرش اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ صادام طوفان کے خاموش ہوتے ہی دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا کر مولوی کے سامنے لے آیا۔ بیٹا، لڑکی کی مرضی کے بنا شادی۔ وہ رکا، شہاب نے بندوق اس کی کن پٹی پر رکھی۔ مولوی، ہمارا ہے یہ، اور اس کا مرضی نہیں، ناممکن ہے یہ، تم نکاح پڑھاؤ، زیادہ ابو نہ بنو۔ وہ بولا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول حجاب کے مراحل پہلے صادام نے طے کیے، جبکہ زرش نے بھی روتے ہوئے اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے خود کو دیا۔ صادام خوش دکھائی دینے لگا، جبکہ زرش کو وہاں موجود اکلوتی ملازمہ یعنی شمائلہ کے حوالے کر کے وہ باقی سب کی طرف مڑا۔ شہاب نے زور سے اسے گلے لگایا۔ یار یار تو ہے۔ وہ ہنسا، کیونکہ وہ لڑکی نکال لایا تھا، جبکہ وہ دو بھی مل کر جانا کو نہیں لا سکے۔ صادام نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خوش ہے؟ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ولی کا بربادی کا ابتدا ہو چکا ہے تو ہاں خوش ہے۔ اس نے سگار سلکایا۔ اور وہ لڑکی؟ شہاب کچھ کنفیوز ہوا۔ وہ تو تھا ہی ہمارا، ہم اپنا چیز بس اپنے ٹھکانے پر لایا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو شہاب نے داد دی، واہ تیرے ٹور۔ وہ ہنسا تو صادام نے ضرورت محسوس نہیں کی ہنسنے کی۔ ویسے وہ خط، اسے کچھ یاد آیا۔ بیٹے، محبوب بنائے گا تب محبوب کے انگ انگ سے واقف ہوگا نا۔ ہمارا محبوب ذرا جاہل سا ہے، لکھتا بھی مشکل سے ہے اور روتا زیادہ ہے، کاغذ کو غور سے دیکھتا تو شاید کھوپڑی چلا پاتا۔ اس نے سگار ایش ٹے میں بجھائی اور باہر کا راستہ اسے دکھایا، جبکہ شہاب یہ سائنس سمجھنے کو بےتاب صادام کے باہر والے کمرے کو دوڑا۔ وہاں اب بھی خط کے ٹکڑے پڑے تھے، اس نے وہ جوڑے۔ عنایت بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ یار، شہاب نے کاغذ پر آنسوؤں کے دھبے دیکھ کر سر تھام لیا۔ عنایت بھی اب سمجھ چکا تھا بات، دونوں بس ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ صاف واضح تھا کہ یہ خط زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا، ایک نظر غور سے اس گھر کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتا، اچانک اسی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک کم عمر لڑکی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے بال پکڑ کر اندر کھینچ رہا تھا، جبکہ اس کی بے بس نگاہیں ارد گرد دیکھ رہی تھیں کہ کوئی اس کی مدد کرے، مگر وہاں کھڑے لوگ تماشا ضرور دیکھ رہے تھے، آگے کوئی نہیں بڑھا تھا۔ تبھی شہاب، جو یہ سب دیکھ کر حیرت اور غصے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا، جبکہ پیچھے وہ آدمی اس جھٹکے کو برداشت کیے بنا دور جا گرا، اور لڑکی شہاب کو مسیحا پاتے ہی سسکتی ہوئی اس کی پشت میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا جہالت ہے، وہ دھاڑا، جبکہ وہ آدمی اپنی بے عزتی پر جگہ سے اٹھا۔ باؤ، تیرا کوئی معاملہ نہیں، یہ میری بیوی ہے اور میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں۔ وہ آدمی صاف جواب دیتا اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ نہیں، مجھے بچا لیں، اللہ کے واسطے مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکی گڑ گڑائی۔ شہاب کی آنکھوں میں ایک عکس اترا اور اس نے کھینچ کر اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شہاب کے رد عمل پر وہاں کھڑے سب تماشائیوں میں جیسے جان آ گئی اور وہ آگے بڑھے۔ ایک عورت نے بیلا کو سینے سے لگا لیا۔ باؤ، بچی کو بچا لیں جی، بہت مارتا ہے یہ، اور اس کی ماں بھی، پاگل ہیں دونوں، وہ نفرت سے بولی۔ شہاب نے صادام کو کال ملائی، کیونکہ اس آدمی کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ میرے معاملے میں بولنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، اے بیلا چل اندر، وہ چیخا، جبکہ بیلا مزید اس عورت میں سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہاب کو صادام پر شدید غصہ آیا، مگر وہ کال کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد کال اٹینڈ ہوئی اور نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں یہاں تمہارے گاؤں میں کھڑا ہوں، فوراً یہاں پہنچو، وہ بولا۔ لہجہ بری طرح سخت تھا۔ صادام نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ اس آدمی کے آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ بے بس عکس نے اس کے وجود میں چنگاریاں بھر دی تھیں۔ پہلے وہ چھوٹا تھا یا شاید اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر آج نہ وہ کمزور تھا اور نہ بے بس۔ کچھ ہی دیر میں عنایت آتا دیکھا اور گاڑی دھول اڑاتی کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی، جس میں سے صادام فضل خان پوری شان سے باہر نکلا اور گہرے سوٹ میں وائٹ شال لیتے، مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ بے پناہ وجاہت کا مالک شخص باہر نکل کر آیا اور شہاب کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی صادام کو دیکھ کر گھگھیا گیا۔ سلام سرکار، وہ ادب سے بولا تو صادام نے سر ہلایا اور شہاب کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی سے پوچھیں
کیا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ شہاب نے اشارہ کیا تو سادام نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر جا بجا نشان تھے جو سرخ اور نیلے پڑ رہے تھے، جبکہ وہ یہ بات لکھ کر دے سکتا تھا۔ اگر اس لڑکی کے چہرے پر ظلم و تشدد کے نشان نہ ہوتے تو وہ بلا کی خوبصورت ہوتی، مگر اس کے سائیں سے زیادہ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور گوگلز اتار کر ابھی وہ کچھ کہتا کہ شہاب بولا، یہ آدمی اس کو رک جاؤ۔ سادام نے شہاب کو ٹوکا تھا تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ سادام اس آدمی کی طرف بڑھا۔ تم نے اس کو مارا؟ اس نے سوال کیا سنجیدگی سے۔ سائیں آوارہ ہے یہ، وہ آدمی جلدی سے بولا تو اس لڑکی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا۔ صرف کہنے کو 4 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی اور ایک رات اسے سکون میسر نہیں تھا۔ اپنی عمر سے پہلے ہی وہ بڑی ہو کر ان معاملات کو سمجھنے لگی، مگر اولاد کی نعمت نہ ملنے پر اکثر وہ اس کو اسی طرح پیٹتا تھا، اور اب تو یہ روز ہونے لگا۔ اس کا اگر دنیا میں کوئی ہوتا تو اس طرح رسوا نہ ہوتی، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی اور، ایک پھپھو ہی تھی اور وہ بھی چل بسی، مگر اس آدمی کو اسے بیچ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سسکتی رہی۔ شہاب ضبط سے یہ نظارہ کر رہا تھا، جبکہ سادام نے بھی شہاب کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا پاس 2 دن ہے، لڑکی کو طلاق دے کر فارغ کر دو، آوارہ لڑکیاں رکھنے کا قابل نہیں ہوتا۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ اڑے رنگوں سے سادام کو دیکھا۔ مگر میں نہیں دینا چاہتا طلاق۔ سادام کے گھورنے پر وہ رک گیا۔ تم کل اس کو طلاق دے گا؟ تمہارا کھوپڑی میں یہ بات گھسا یا نہیں؟ وہ پھر سے بولا تو سب کھڑے لوگ اس کے فیصلے کو سن رہے تھے۔ سائیں میرا تو کوئی بھی نہیں، وہ لڑکی سسکی تو سادام اس کی طرف گیا۔ شہاب کے پاؤں سے چلنے لگے تھے اسے۔ اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ تم تب تک حویلی رہے گا، وہ حتمی لہجے میں بولا تو لڑکی کے چہرے سے کھویا خوف ختم ہوا۔ وہ ساری زندگی حویلی کی غلامی میں گزار سکتی تھی، مگر اس آدمی کے ساتھ ایک دن بھی اور گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ روز اپنے اللہ سے یہی دعا مانگتی تھی کہ کسی دن تو وہ یہاں سے نکلے گی، اور آج وہ لمحے اس کے ساتھ تھے۔ سادام نے عنایت کو اشارہ کیا تو عنایت نے اس لڑکی کو پیچھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ چلیں بادشاہ، سادام نے شہاب کو کہا تو وہ بنا جواب دیے چل دیا، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ خیر ہے سائیں، اکھڑا اکھڑا لگتا ہے۔ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بولا تو شہاب نے اس کو دیکھا۔ تمہیں وہ لڑکی کہیں سے آوارہ لگتی ہے جو تم نے اس آدمی کی حمایت کی؟ شہاب نے اس کو غصے سے دیکھا۔ ہو بھی سکتا ہے، آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری نظر خراب ہو چکی ہے۔ شہاب نے منہ پھیر لیا۔ تم پہلی نظر میں ہی بڑا غور سے دیکھ چکا ہے اسے، کمال ہے۔ اس نے چوٹ کی تو شہاب نے جواب نہیں دیا، جبکہ سادام نے گاڑی میں گانا چلایا۔ تیز ہوا آر پار ہو رہی تھی اور سادام فضل خان لمحوں میں کئی فیصلے کر چکا تھا۔ جانا سارا وقت چھپتی پھر رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ذرا ناساز تھی، مگر وہ جانا کو دیکھ کر شدید غصے کا شکار تھیں، اور شکیلہ کو 1-2 بار کہہ چکی تھیں کہ اسے بلائے، مگر جانا نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں ہی رہی، بھلے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ولی سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل چکی تھی اور اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ وہ رقیہ بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ رہی تھی۔ ارے کہاں گھسی بیٹھی ہے منحوس، صبح سے تجھے بلا بلا کر میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، مگر تیرے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ دادی اس کے پاس پہنچی تو وہ ڈر کر دھڑکتے دل سے رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اماں بس بہو، وہ چیخیں تو ان کی آواز سن کر عائزہ بھی پیچھے آ گئی، اور ان بے شمار دنوں میں اس نے پہلی بار جانا کو دیکھا جس کی آنکھیں خوف سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دادی، اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اب تو بھی حمایت لے گی اس کی؟ میرا بیٹا مرا تھا، کسی کو اس بات کی نہیں پڑی، سب حمایتیں لینے آ گئے۔ وہ بھڑکی تھی اور جانا کو بالوں سے پکڑ کر وہ باہر کھینچتی ہوئی لائیں۔ جانا خود کو ان سے چھڑانے کی تگ و دو میں مسلسل روتی ہوئی بکھرنے لگی۔ دادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ عائزہ ایک دم آگے بڑھی، جبکہ جانا کو تھپڑ لگا کر انہیں سکون نہیں ملا۔ اس کی سسکیاں سن کر بھی وہ نرم نہیں ہوئی تو اس کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ جبکہ سامنے آتا ولی یہ منظر سامنے سے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ شہریار بھی تھا۔ شہریار تو مٹھیاں بھینچ گیا، جبکہ ولی صرف 2 قدموں کی دوری پر دادی کے نزدیک پہنچا اور جانا کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کیا، جو بری طرح رو رہی تھی۔ تو اس کے دام میں آخر پھنس ہی گیا۔
भूल गया ना बाप की मौत अपने, उसका सर तन से जुदा करके भेजा था इन्होंने, भूल गया तू वली, वो चिल्लाई। जबकि वली ने जाना की तरफ देखा जो बुरी तरह डर रही थी। जाओ तुम यहाँ से, उसने कहा तो जाना भागती हुई अपने कमरे में चली गई। दादी रोने लगी जबकि वली उनकी तरफ देखता रहा। मैं ना कुछ भूला हूँ और ना ही कभी भूलूंगा, जब तक फजल खान का सर भी इसी तरह जुदा ना कर दूं। मगर आज ये बात मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, अब जाना पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और उसमें आप भी शामिल हैं। बस इससे आगे मैं मज़ीद सफाइयाँ नहीं दूंगा। कुछ देर तक मुझे फुफ्फो को लेने निकलना है तो घर का माहौल ठीक किया जाए, उसने हतमी लहजे में कहा और अपनी माँ के पुरसकून और दादी के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जबकि शहरियार भी चला गया और आयज़ा उसके पीछे होली। रुकैया बेगम भी अपने कमरे में चली गई। आज दिलो दिमाग पुरसकून हो गया था, जबकि दादी का सारा गुस्सा शकीला पर उतरा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जाना के रोने पर चिढ़ गया। बस इतना भी कुछ नहीं हुआ जितना तुमने रोने डाले हुए हैं, वो चिढ़कर बोला तो जाना ने उसकी तरफ देखा। आपको लगे ना फिर तकलीफ का एहसास हो। अचानक ही वो बोली तो वली ने उसकी कलाई जकड़ी। बड़ी जुबान लग गई है बस एक ही रात में, वो मायनी खेजी से उसका मासूम चेहरा देखने लगा। जाना ने जवाब नहीं दिया। जवाब दो, वो गुस्से से चिल्लाया। मगर उसका फ़ोन बजने लगा। छोटे चौधरी, घोड़ा गांव के बड़े नाले में मुर्दा मिला है जी। सादिक की बात पर वो तेजी से उठा। क्या बकवास कर रहे हो, वो धाड़ा। सच कह रहा हूँ जी, सादिक ने कहा तो वली ने मोबाइल बेड पर पटका और कमरे से बाहर निकलता कि जाना भी बाहर आ चुकी थी। वो पल में गजबनाक सा उसके नज़दीक पहुंचा और उसकी कलाई मोड़ी। वो हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हारे भाई को एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। वो जैसे तिल मिला उठा। उसको धकेल कर वो अपने कमरे से निकला और पिछले बार से अभी दरवाजे की तरफ बढ़ता जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी कि कुछ खुसर फुसर पर वो रुक गया। कहीं से मध्यम मध्यम आवाज़ें आ रही थी मगर उसे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो ज़रा रुका और उन आवाज़ों का वो ज़रा रुका और उन आवाज़ों का ताक़ुब करते आगे बढ़ा और उसे चौधरी सिकंदर की पुश्त नज़र आई तो वो पीछे हो गया। उसके सामने जरिश के माँ बाप हाथ जोड़े खड़े थे। सरदार जी, हमारी बेटी पूरे दिन से नहीं मिली, आपके कहने पर हमने किसी को नहीं बताया, मगर वो कहाँ है अब तक मालूम नहीं हुआ। जरिश का बाप हाथ जोड़े खड़ा था। तुम लोगों को तकलीफ़ क्या है, बला सर से उतर गई। इससे अच्छा क्या होगा, जहाँ भी गई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, दोबारा मत आना यहाँ पर वरना अच्छा नहीं होगा। वो सख्ती से बोले और वहाँ से जाने के लिए मुड़े तो जरीश की माँ उनके कदमों में गिर गई। भले मुर्तज़ा साहब की बेटी है वो, मगर पाला तो हमने है उसे अपने बच्चों की तरह। साहब इतनी सी थी जब वो हमारी झोली में डाल कर गए थे। वो जी सगी औलाद है उनकी, आपकी सगी भतीजी है सरकार, रहम करें, कुछ तो रहम करें। वो बिलखने लगी। ए, आवाज़ बंद कर अपनी, क्या बकवास किए जा रही है, किसी ने सुन लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और अभी शहरयार से दस्तखत भी लेने हैं मुझे। तब तक अपनी ये चोंच बंद रख और दफ़ा हो यहाँ से। ये रख। वली का भारी हाथ उनके शाने पर था। उन्होंने मुड़ कर देखा। उन्होंने खौफ आंखों में अंगारे लिए वो खड़ा था, जबकि वो दोनों भी खौफजदा से थे। वो जरेश मेरे बाप की औलाद है, सट सपाट लहजे में सवाल किया गया, जबकि सिकंदर समेत दोनों के मुंह में जैसे अल्फी लग गई थी। कुछ पूछा है मैंने, वो धाड़ा और पास पड़े गमले पर लात मारी जो दूर जा उड़ा। वो अब जरीश के बाप के सर पर चढ़ दौड़ा था। आप जाएं यहाँ से, उसने ज़रा सख्ती से कहा तो वो कुछ तंबीह सी नज़र डालकर वहाँ से चले गए। वहाँ रुकना बेकार था, ये राज गलत टाइम पर खुला था। वो इस बात पर सर पीटते फ़ौरन अपनी बीवी के पास गए और बोले, गज़ब हो गया बतूल बेगम, समझो सब कुछ गया अब अपने हाथ से। वो गुस्से से बोले, क्या हो गया है, जब से आयज़ा की रुखसती हुई थी वो बीमार रहने लगी थी। अरे वो जो राज 19 साल से दबाया हुआ था उन दो मनहूसों की वजह से फट गया। अब तीसरी उम्मीदवार भी इस विरासत में आ खड़ी हुई और जो कुछ जमा पूंजी थी और जो दस्तखत लेने थे शहरार से नहीं होते नज़र आते। अब कंगाल ही रहेंगे हम, वो बता रहे थे, जबकि उनके चेहरे के रंग फक हो गए। वो जानती थी कि वली क्या चीज़ है। वो उनका इसी बात पर जीना हराम कर देगा कि इतने अरसे से उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई उन्हें। और वो उन दोनों को सलगती आंखों से देख रहा था। पहली बार अपने बाप पर उसे गुस्सा आया था। जी, मुर्तज़ा साहब को धीर आनी पसंद नहीं थी। वो बच्ची हमारी झोली में डाल गए थे, हमारे पास औलाद नहीं थी, जबकि उन्होंने हवेली में ये बात फैला दी कि बच्ची मर गई है। छोटे चौधरी, हमने उसे सगी औलाद की तरह पाला है जी, वो सुबह से गायब है।
وہ رونے لگا، جبکہ ولی کے لیے یہ خبر بم سے بڑھ کر نہیں تھی۔ سادام کا سارا کھیل اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو جانے کا اشارہ کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ صادق کو پھپھو کو لینے کے لیے بھجوا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی اس لڑکی کے نزدیک نہ پھٹکتا۔ یقیناً وہ نہیں جانتا تھا، وہ سوچنے لگا۔ مگر اس کی بہن تھی، یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔